السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ قصر بیگ میں معمولات زندگی عروج پر تھی۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ کچن میں کک جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا اور ہیڈ کک سر پہ کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ لاؤنج میں ملازم فرنیچر پہ جمی دھول صاف کر رہے تھے جب سارا بیگ اپنے شوہر شاہ نواز بیگ کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی نظر آئیں۔ ملازم انہیں دیکھتے ہی فوراً سیدھے ہو گئے۔ ڈائننگ ہال میں غیر معمولی سا سناٹا تھا۔ وہاں بس ریم موجود تھی جو شاہ نواز بیگ کو دیکھتے ہی ان کی تکریم میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے سلام بھی کیا تھا جو ہمیشہ کی طرح انہوں نے سنا نہیں تھا۔ وہ سارا بیگ سے پارٹی کے بارے میں کچھ اہم گفتگو کر رہے تھے۔ ریم نے دونوں کو ابرو بھینچ کر دیکھا، پھر گہری سانس لیتی ہوئی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ داور کے کیس کا کیا بنا شاہ نواز؟ اتنے مہینے ہو گئے ہیں۔ داور کا نام سنتے ہی ریم بیگ کا کافی کے کپ کو لبوں تک لے جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی ساکن ہو گیا۔ آنکھیں اچانک ہی گلابی ہو گئی تھیں۔ اس نے تکلیف سے تھوک نگلا۔ ان دونوں نے ریم کے ساکن ہوتے وجود کو واضح طور پہ محسوس کیا تھا۔ سارا کو اپنی حماقت پہ افسوس ہوا۔ انہیں ریم کے سامنے داور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ریم نے کپ لبوں سے لگاتے ہوئے گھونٹ بھرا، مگر اسے معدے تک لے جانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ لاہور سے کسی آفیسر کو بلوایا ہے اس کیس کی چھان بین کے لیے۔ دیکھتے ہیں یہ کیس اور کتنا لمبا چلتا ہے۔ ویسے جو بھی کہو سارا، داور کی موت سے اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو وہ علی جبران ہے، ورنہ اس کی پارٹی کا تو کب کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ شاہ نواز بیگ تنزیہ بولے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی باپ اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ ریم بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ چہرے پر ایک تاثر نہیں تھا۔ وہ خود کو اس گفتگو سے لا تعلق دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سیاست کھیل ہی ایسے، اچھے اچھوں کا خون سفید ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کانٹے میں اٹکا سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سارا بیگ نے ایک پل کے لیے خالی اور تاریک نظروں سے شاہ نواز کو اور پھر پلیٹ میں رکھے سیب کے ٹکڑے کو دیکھا اور چپ چاپ کئی لمحوں تک دیکھتی چلی گئیں، جیسے کسی پرانی یاد کے بھنور میں کھو گئی ہوں۔ شاہ نواز سارا کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے ٹھٹکے، پھر نظر اٹھا کر ان کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کدھر گم ہو گئی؟ آہستگی سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس ریم کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً پہلو بدلا۔ آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ممی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ریم نے ایک دم سے گہری سانس لیتے ہوئے گردن اوپر اٹھا کر سارا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ آنکھوں کا گلابی پن ختم ہو چکا تھا، آواز میں عجیب سی پر اعتمادی تھی، مگر دل کی دنیا میں جو طوفان اٹھا تھا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ داور علی ریم کی زندگی کا وہ حصہ تھا جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ شاہ نواز بیگ نے ریم اور داور کا رشتہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے طے کیا تھا۔ اس رشتے کی ڈور احساسات سے نہیں، مفاد سے بندھی تھی۔ شروع میں وہ اس رشتے سے خوش بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس رشتے کی حقیقت کو اچھے سے جانتی تھی، مگر صرف اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ شاید اسی بہانے وہ شاہ نواز بیگ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ نواز بیگ اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں موجود کھٹاس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، مگر اسے کم تو کیا جا سکتا تھا۔ وہ شاہ نواز بیگ کی ستیلی بیٹی تھی، مگر ان کے سگے خون سے زیادہ قابل اور ذہین تھی، جو مستقبل میں ان کے لیے کارآمد بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ ایک عورت کے وجود میں پیدا ہوئی تھی۔ عرفات نالائق تھا، نکما تھا، مگر وہ مرد پیدا ہوا تھا۔ اس مرد اور عورت ہونے کی جنگ میں ریم بیگ کو ہر بار بری شکست سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیتی، مگر اس فاصلے کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ نواز بیگ اس کی کسی بھی کوشش کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ اس کی کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ان کا رویہ ریم کے ساتھ کبھی بھی غیر مناسب نہیں رہا تھا، نہ کبھی انہوں نے ریم کے ساتھ سوتیلے باپو جیسا سلوک رکھا تھا، مگر ان کے درمیان ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ وہ ہمیشہ ریم سے ضرورت کے تحت ہی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صاحبزادے کدھر ہیں؟ انہوں نے عرفات کی عدم موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اس کے امتحانات چل رہے ہیں نا، تو رات دیر تک پڑھائی کر رہا تھا۔ سارا نے فوراً جواب دیا۔ ریم کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ وہ ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کی غلطیوں پر یوں ہی پردے جو ڈالتی آئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ شاہ نواز بیگ کو بتا دے کہ کل رات وہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے نشے کی حالت میں گھر آتے ہوئے اس نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ شاہ نواز بیگ نے جانچتی نگاہوں سے سارا بیگ کی جانب دیکھا۔ عرفات جیسے ہی اٹھے اسے میرے آفس بھیج دینا، کسی اہم سلسلے میں گفتگو کرنی ہے مجھے۔ وہ نیپکن ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ڈیڈ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں بھی آفس آ سکتی ہوں؟ میں آپ کی میڈیا کیمپین میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں میڈیا کیمپین کے حوالے سے کافی آئیڈیاز ہیں۔
وہ بھی فوراً کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہال میں لمحے بھر کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سارا نے ریم کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ دیا، مگر وہ انہیں دیکھ ہی کب رہی تھی۔ وہ تو شاہ نواز بیگ کے چہرے کو امید بھری نظروں سے تک رہی تھی۔ بالکل، تم بھی عرفات کے ساتھ آ جانا۔ شاہ نواز چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولے۔ سارا بیگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا ہو۔ شاہ نواز بیگ بول کر رکے نہیں تھے، وہ آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ سارا ان کا کوٹ لے کر ان کے پیچھے ڈائننگ ہال سے نکل گئیں۔ ریم بیگ کا دماغ اب تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ شاہ نواز بیگ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے تھے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ریم نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ ان کے مان جانے کے پیچھے جو بھی وجہ ہو، ریم کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ریم جب 12 سال کی تھی تب سارا اور ان کے پہلے شوہر سہیل عباس کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ سارا ان دنوں شاہ نواز بیگ کی پارٹی میں اہم رکن کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں، جبکہ سہیل عباس سرکاری دفتر میں ایک معمولی سے کلرک کی ملازمت پہ مامور تھے۔ سارا بیگ ایک آزاد خیال، ماڈرن اور ایمبیشس خاتون تھیں، اور ان کے برعکس سہیل عباس ایک سادہ طبیعت کے سلجھے ہوئے اور کم گو انسان معلوم ہوتے تھے۔ انہیں سارا کا اتنا آزاد خیال ہونا پسند نہیں تھا۔ سارا رات دیر تک پارٹی کے کاموں کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتی۔ پارٹی کے جلسوں اور مہم میں وہ اس قدر مصروف رہتی کہ گھر اور ریم دونوں کو بھول جاتی، جس وجہ سے آئے دن دونوں کے درمیان جھگڑے بھی ہونے لگے تھے۔ سارا کے خواب بڑے تھے، وہ ایک معمولی سے گھرانے میں پیدا تو ہوئی تھیں، لیکن وہ ایک معمولی زندگی جیتے ہوئے مرنا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اور وہ اپنے فیصلوں پر پورا اختیار رکھتی تھی، جس کا سارا بیگ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں اپنی زندگی سے کیا چاہیے، اور انہیں اپنی زندگی میں غریبی اور تنگی تو بالکل بھی نہیں چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے 13 سال بعد انہوں نے سہیل سے طلاق لے لی تھی۔ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کی ہوس میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنوں کی خوشی اور غم کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ سارا نے اپنی عدت مکمل ہوتے ہی شاہ نواز بیگ سے شادی کر لی۔ ان کی آنکھوں پر خواہشات کی ایسی تصویر چھپی تھی کہ انہیں ریم کے نہ آنسو نظر آئے اور نہ سسکیاں سنائی دیں۔ ریم اپنے ماں باپ کی علیحدگی پر بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ ان کے طلاق کے بعد اپنے والد سہیل کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اپنی انا کی تسکین کی خاطر سارا بیگ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے شاہ نواز بیگ کے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کسی طرح ریم کی کسٹڈی حاصل کر لی۔ کورٹ کے اس غیر منصفانہ فیصلے نے ریم کے معصوم ذہن کو بری طرح سے متاثر کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سارا تو اپنا زیادہ تر وقت پولیٹیکل پارٹیز اور کیمپینز کے کاموں میں گزارتی تھیں۔ ریم کے لیے ان کے پاس کبھی بھی وقت نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی ماں تھیں، مگر ایک ماں ہونے کی تمام ذمہ داریاں سہیل عباس نے پوری کی تھیں۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ ہر ہفتہ اور اتوار اپنی دادی کے گھر گزارنے آیا کرتی تھی۔ ہفتے کے وہ 2 دن اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت 2 دن ہوتے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ پورا دن گزارا کرتی تھی۔ سارا بیگ کو ان کی یہ نزدیکیاں کچھ خاص ہضم نہیں ہوئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ریم اپنے باپ سے ملے، اس لیے انہوں نے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ سہیل عباس منشیات لیتے ہیں۔ اس کے بعد ریم کا اپنے ددحال والوں سے مکمل طور پہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سارا بیگ کے لگائے ایک الزام نے سہیل عباس کی برسوں کی محنت پر ایک جھٹکے سے پانی پھیر دیا تھا۔ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ معاشرے میں ان کی بہت جگہنسائی ہوئی، وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ سہیل عباس کا انتقال ہو گیا۔ سہیل کی موت نے ریم کو اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ سارا بیگ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ سہیل کی موت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے خود کو اپنے NGO کے کاموں میں مکمل طور پہ مصروف کر لیا تھا۔ سہیل عباس کی موت سے اگر کسی کو فرق پڑا تھا تو وہ ریم تھی، جس سے زبردستی اس کا باپ چھین کر ایک ایسے گھر میں لا پٹخ دیا تھا جو اس کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کسرے بیگ کی یہ دیواریں اس کے قد سے بہت اونچی تھیں، اتنی اونچی کہ اگر وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو نیچے ہی کہیں تھک کر ختم ہو جاتے۔ شاہ نواز بیگ اس کا سگا باپ نہیں تھا اور نہ کبھی بن سکتا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ سہیل عباس کی کمی کبھی پر نہیں ہو سکتی تھی، وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی ان میں ایک باپ کی پرچھائی ڈھونڈتی آئی تھی۔ وہ سب کچھ بھلا کر اس سگے اور ستیلے کے فرق کو مٹانا چاہتی تھی۔ آج شاید وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ صبح کی خوشگوار فضا میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ذوالفقار اسٹیشن کی راہداری میں متناسب چال چلتا DIG صاحب کے آفس تک آیا۔ باہر 2 گارڈز موجود تھے۔ اسے سلیوٹ کرتے ہوئے وہ دونوں سامنے سے ہٹ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے DIG صاحب کو بڑے پرجوش انداز میں سلیوٹ کیا تھا۔ اس کے استقبال میں سرمد صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ مصافحہ کرتے ہوئے انہوں نے ذوالفقار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آخر کار تم سے واپس ملاقات ہو ہی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ لگتا ہے میرے بغیر یہاں آپ کافی اداس تھے۔ وہ بھی سرمد صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔
SSP CID سکندر خان اور DIG سرمت لوہے والا بچپن کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر فیملی گیٹ ٹوگیدرز اور پروفیشنل گیدرنگز میں بھی سکندر خان کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ذوالکفل کی پہلی ملاقات DIG سرمت سے لاہور میں ہوئی تھی، جب وہ ایک بار ڈنر پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر آئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ سکندر خان کی وفات کے بعد وہی اس کے سرپرست تھے۔ ذوالکفل نے ان کے ماتحت بہت سے کیس حل کیے۔ در حقیقت DIG سرمت اس کے لیے سکندر خان جتنی اہمیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں کی وجہ سے تمہارا یہاں سے ٹرانسفر ہوا تھا، خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی لوگ تمہاری یہاں واپسی کا سبب بنے ہیں۔ انہوں نے داور علی قتل کیس کی فائل کھول کر ذوالکفل کے سامنے رکھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فائل کا پہلا صفحہ پلٹا۔ صفحے کے کارنر پر داور کی تصویر چسپاں تھی۔ ایک دھندلی سی ملاقات نے ذوالکفل کے دماغ کو اپنے احاطے میں لیا تھا۔ شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، داور نے اپنی سفید چمچماتی BMW کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں شراب اور سگریٹ کی بدبو چکرا رہی تھی۔ یہ وردی تیرے باپ نے تحفے میں نہیں دی، اس لیے نہیں جانتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ عزت سے چلان بھر، ورنہ تجھ جیسوں کو گھسیٹنے کا اچھا تجربہ ہے مجھے۔ ذوالکفل نے تیش میں گاڑی کے بونٹ پہ زور سے ہاتھ مارا۔ سالے داور علی جبران کو اکڑ دکھائے گا؟ داور دانت پیستے ہوئے غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور بے پھری ہوئے انداز میں ذوالکفل کا گریبان پکڑ لیا۔ میں علی جبران کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تجھ جیسے 10 آفیسرز میرے گھر کے باہر میری خدمت میں کھڑے رہتے ہیں، اور تو 2 ٹکے کا سرکاری نوکر مجھے گھسیٹنے کی دھمکی دے گا؟ وہ غصے سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ چلایا۔ ذوالکفل کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے اپنے گریبان کو دیکھا جو داور کی گرفت میں تھا، پھر اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی زور سے داور کی ناک پہ دے ماری۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس کی ناک سے خون کے چند قطرے نکلے تھے جو اس کی شرٹ کے گریبان کو سرخ کر گئے تھے۔ ذوالکفل کی جرأت پہ وہ غش کھا کر رہ گیا تھا۔ میری یونیفارم پہ لگے یہ ستارے بہت عظیم ہیں، تیرے ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائیں گے، بپھرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز بلند ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی اور تیش بڑھ رہا تھا۔ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا انجام بہت برا ہوگا آفیسر، یاد رکھنا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ تو اسی قابل ہے۔ شدید نفرت سے داور کو دیکھتے ہوئے ذوالکفل نے زمین پر تھوکا۔ فائل کے آخری صفحے پر پہنچ کر ذوالکفل نے سر اٹھا کر سامنے براجمان DIG صاحب کو دیکھا جو پہلے ہی اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر فائل بند کر دی۔ میں تمہیں 5 آفیسرز کی ٹیم دے رہا ہوں، آج سے تم اس کیس کے IO ہو۔ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں سر، اس کیس کو نپٹانے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ فائل بغل میں دباتے ہوئے ذوالکفل شرارتی انداز میں مسکرایا۔ ہاں مجھے اچھے سے معلوم ہے، سرمت صاحب اس کی بات سے محظوظ ہو کر بولے تھے۔ بیج رنگ کے وال پیپر والے کمرے کی مخملی صوفے پر جانان بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ سینٹر ٹیبل پہ شیشے کا گلدان رکھا تھا جس میں سفید، پیلے اور گلابی رنگ کے پھول رکھے تھے۔ ساتھ ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی۔ جانان کی نظریں چھت سے لٹکتے پنکھے پہ جمی تھیں۔ دوسرے صوفے پر ڈاکٹر فائزہ براجمان تھیں جو تامل سے اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیڈ بھی موجود تھا جس پر وقتاً فوقتاً وہ کچھ لکھتی بھی جا رہی تھیں۔ میں جتنا بھی کوشش کر لوں ڈاکٹر، وہ مناظر میری نظروں کے سامنے سے جاتے ہی نہیں ہیں، اس نے خاموشی کے ایک لمبے وقفے بعد کہا۔ جنان، دنیا میں تم جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین ان کے حق میں آئیڈیل والدین ثابت نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ لوگ زندگی کو مثبت طریقے سے جیتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر فائزہ شائستگی سے بولی۔ میرا بس چلتا تو میں اجلال خان سے اپنی تمام اذیتوں کا سود سمیت بدلا لیتی۔ آخر کوئی باپ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جانان نے دانت پیستے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، آنکھوں میں خون کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اتنا غصہ، اتنی نفرت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو کرتے رہے ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ شکوہ کن نظروں سے ڈاکٹر فائزہ کو دیکھنے لگی۔ دیکھیں مجھے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ اجلال خان سے چاہتی تھی، لیکن وقت کا ایک اور ستم یہ تھا کہ جواب دینے والے سالوں پہلے ہی منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں جانان۔ کوئی میری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، جو محسوس کرتا ہے بس وہی کر سکتا ہے۔ میری تکلیف مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ بھی نہیں۔ وہ غصے سے بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر فائزہ نے افسوس بھری نگاہوں سے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ دل برداشتہ لڑکی باہر نکلی تھی۔ کاش انسان کسی کو دکھ دینے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر دیکھ لے کہ وہ سامنے والے کو کیا دے رہا ہے، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے مگر رویے تاعمر یاد رہتے ہیں۔ لائبریری کا دروازہ دھکیل کر ریم بیگ جیسی اندر داخل ہوئی۔ سلمان مرتضیٰ اس سے بالکل سامنے والے ٹیبل پہ بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ دائیں بائیں کتابوں سے بھری لمبی لمبی ریکس تھیں۔ وہ تنہا بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مگن تھا۔ سیاہ بال بڑی خوبصورتی سے ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔
کتھئی رنگ کی آنکھیں کتاب پہ جمی تھیں۔ ریم بیگ ریک کے دوسری جانب کھڑی کتابوں کے درمیان سے اس کے مردانہ وجود کو گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی۔ سلمان مرتضیٰ ڈپارٹمنٹ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، جس پر ڈپارٹمنٹ کی تقریباً ساری لڑکیاں جان دیتی تھیں۔ اس کی سیاہ لمبی پلکوں کے سائے میں اس کی کتھئی رنگ کی آنکھیں انسان کی سانس لیتے وجود کو شیشے کا کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ سلمان نے پوروں سے کتاب کے صفحے کو پلٹا، یوں جیسے ریم بیگ کی دنیا پلٹتی۔ بے دہانی میں ریم کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ سلمان نے بروقت آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ ریم پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھی کتاب اٹھا رہی تھی۔ رے کے پیچھے سے محض اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ریم نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً کتاب لے کر لائبریرین کے ڈیسک کی جانب لپکی۔ اس کی تابناک نگاہوں کے زیر اثر رہنا جان لیوا ہو سکتا تھا۔ ریم، مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ اپنی کتابیں ٹیبل پہ چھوڑ کر اس کے پیچھے آیا۔ میں کیوں کروں گی اگنور تمہیں؟ وہ دراصل میں یہاں کچھ بکس ایشو کروانے آئی تھی، اگلے مہینے فائنلز ہیں۔ اس نے اپنی کپ کپی پہ قابو پاتے ہوئے معقول سا بہانہ بنایا۔ اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ کے پاس اپنے دوستوں کے لیے وقت ہی نہ ہو؟ وہ چاند کی ساری چمک اپنی آنکھوں میں سموئے بولا۔ سلمان کی مسکراہٹ نے ریم کے دل کو بے ساختہ دھڑکا دیا تھا۔ دوست؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ سلمان مرتضیٰ، جو کسی بھی لڑکی کی باہوں کا ہار بننے کی سکت رکھتا تھا، اسے اپنا دوست مانتا تھا۔ ہاں کیوں، تم مجھے اپنا دوست نہیں مانتی کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ماتھے پہ بکھرے بال سمٹ کر مزید خوبصورت لگنے لگے تھے۔ اس کی شخصیت کے چام میں ریم ایک دم کھو سی گئی تھی۔ بائی دا وے ریم، یہ کالا رنگ تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے، پہنتی رہا کرو۔ کیا ششدر لمحہ تھا۔ ریم اگلے کئی لمحوں تک اپنے قدم نہ ہلا سکی تھی۔ آج سے پہلے کسی مرد نے اس کے معمولی سے سراپے کی تعریف نہیں کی تھی۔ سلمان مرتضیٰ وہ پہلا شخص تھا جس کی نگاہوں نے سانولی رنگت اور عام شکل و صورت کی مالک ریم بیگ میں خوبصورتی دیکھی تھی۔ ریم کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑے فاصلے پر موجود جانان کے چہرے پر سلمان اور ریم کو بات چیت کرتا دیکھ کر ناخوشگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ اس سے پہلے وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوتے، جانان لائبریری کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گئی۔ میم؟ شوفر کی پکار پر ریم جیسے نیند سے جاگی تھی، وہ دروازہ کھولے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ عرفات اپنی طرف کا دروازہ کھول کر پہلے ہی اتر چکا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے سر جھٹکتی گاڑی سے باہر آئی۔ ہر پیر کی صبح کی طرح اس بلند و بالا عمارت میں بنے آفس میں بھی چہل پہل تھی۔ ایسے میں اس عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ شاہ نواز بیگ بیٹھے تھے۔ ماحول میں عجیب تناؤ کسی کیفیت تھی۔ سامنے عرفات سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ شاہ نواز بیگ نے فائل پٹکنے والے انداز میں نیچے رکھی اور غصے سے گھور کر سامنے دیکھا۔ کل نشے کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے تم نے سڑکوں پہ 2 لوگوں کو ٹکر مار دی ہے۔ ڈیڈ، وہ بکواس بند کرو اپنی، وہ دبا دبا سا چلائے۔ الیکشن سر پہ اور تمہاری لاپرواہیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عرفات کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ تم سے بہتر اور 10 گنا سمجھدار تو وہی میں۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے ضبط سے دانت پیسے۔ اس وقت وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ کہتا تو ذلت اور رسوائی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اس نے خاموش رہنے کو فوقیت دی۔ ایک طرف ریم ہے جو پارٹی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، کیمپینز کے حوالے سے نئے آئیڈیاز شیئر کرتی ہے، اور دوسری طرف تم۔ ہاتھ کا مکہ لبوں پہ رکھتے ہوئے پل بھر کے لیے انہوں نے عرفات کو دیکھا، جو خاموشی سے سر جھکائے ضبط سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چہرے پر ایک قطرہ ندامت نہیں تھی۔ شاہ نواز بیگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ٹوٹل ویسٹ ہو تم۔ میں نے تمہارے فیوچر کے حوالے سے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا ہے، لیکن تم سے تو اب تک گریجویشن ہی مکمل نہیں ہو سکی، میری کرسی کیا خاک سنبھالو گے؟ وہ بالکل خاموش سا ساکت کھڑا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بچپن سے لے کر آج تک ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ بات بات پر اس کا موازنہ ریم سے کیا جاتا تھا۔ وہ شاہ نواز بیگ کا خون تھا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے بعد پارٹی کی کرسی اور ان کی لیگسی کو عرفات بیگ نے سنبھالنا تھا۔ بچپن سے ہی شاہ نواز اس کے ذہن کو ان باتوں سے پختہ کرتے آئے تھے، اسے دماغی طور پہ تیار کرتے رہے تھے، گویا وہ عرفات بیگ کا پورا مستقبل پلان کر چکے تھے۔ لیکن اس پلاننگ میں عرفات کی مرضی اور خوشی کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ اسے غلطیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے قدم قدم پر اپنے جینڈر کا بھرم رکھنا تھا، اپنے مرد ہونے کا بھرم رکھنا تھا۔ ریم سے اس کا موازنہ کر کے شاہ نواز بیگ نے واقعی اسے احساس کمتری کے گھنے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا تھا، جہاں نہ کچھ سنائی دیتا تھا اور نہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ ریم سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نفرت کی وجہ ریم کا ستیلا ہونا نہیں، بلکہ اس کی وہ غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جن کی مثالیں شاہ نواز بیگ اسے تانوں کی صورت دیا کرتے تھے۔ عرفات کا وجود ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ جو ماں باپ اپنی ادھوری خواہشات کا بوجھ اپنی اولادوں پر ڈالتے ہیں،
ان کے بچے پھر کبھی سر اٹھا کر آسمان کی جانب نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ان کے کندھے تو پہلے ہی اپنے والدین کی محرومیوں کے بوجھ تلے جھکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں خود کے سپنے دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ دیکھو ریم عقل مند ہے، مگر میرا خون نہیں ہے، میرا خون تم ہو، میرے بعد اس کرسی کے اکلوتے حقدار تم ہوگے۔ چند لمحے آفس کی خاموشی چھائی رہی، پھر شاہ نواز بیگ نے فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی گہری سانسیں بحال کیں۔ تبھی آپ نے اس کو اپنی اگلی میڈیا کمپین کا ہیڈ بنا دیا۔ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ صرف ہیڈ بنایا ہے، اپنی کرسی پر نہیں بٹھایا۔ میں سیاستدان ہوں، لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر کنارے لگانا جانتا ہوں۔ بہتر ہے یہ کھیل تم بھی جلد سیکھ لو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو وہ گز بھر کی لڑکی تمہارے مستقبل پہ پانی پھیر کر چلی جائے۔ تحکم سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ فائل کھول چکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ یہاں سے رخصت ہو سکتا ہے۔ عرفات شاہ نے اچکاتا آفس سے باہر آ گیا۔ راہداری میں ریم خالد صاحب کے ہمراہ کسی فائل پہ جھکی تھی۔ خالد صاحب 15 سال سے شاہ نواز بیگ کی پی اے تھے۔ ریم انہی کی سرپرستی میں کیمپین کے سارے کام سر انجام دینے والی تھی۔ اسے دیکھ کر عرفات کے ذہن پہ تھوڑی دیر پہلے شاہ نواز بیگ کی کہی ہوئی بات نے دوبارہ دستک دی۔ وہ ریم کو عرفات کے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ریم بیگ جیسا دماغ پارٹی کے لیے واقعی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب وہ عرفات کو اتنا نکما سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بلبوتے پر پارٹی کو ٹھیک سے چلانے کی قابلیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل میں ریم کے لیے تھوڑی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ کاش اپنے باپ کے ساتھ تم بھی مر جاتی ریم، اس نے دانت پیستے ہوئے زیر لب سرگوشی کی۔ کالونی کے چھوٹے سے گھر کو نت نئے پکوانوں کی خوشبو نے چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا۔ لاؤنج میں ایک الگ ہی رونق لگی تھی۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد بینش سکندر اپنی ایک لوتی بھابھی سے مل رہی تھیں۔ زرمینہ بھابھی، آپ نے بیکار میں اتنا تکلف کیا، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں جو آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کر لیا ہے؟ بینش نے اپنائیت سے ٹوکا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بینش آپا، میں بھلا آپ کو غیر کیوں سمجھوں گی؟ ایک لوتی نند ہے آپ میری، اور اتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، اتنا اہتمام کرنا تو میرا فرض ہے۔ وہ چائے کا کپ ان کی جانب بڑھاتی ہوئی اپنائیت سے بولیں۔ وہ واقعی بینش سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ ماضی کی جتنی تلخ یادیں تھیں وہ اجلال سے وابستہ تھیں۔ بینش کے ساتھ تو انہوں نے ہمیشہ سے بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ وہ روایتی نندوں جیسی بالکل بھی نہیں تھیں۔ یقین کریں بھابھی، اتنے عرصے بعد آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں لاہور میں آپ کو اور جانان کو بہت یاد کرتی تھی۔ بینش کہتے کہتے رک گئیں۔ کیا ہوا آپا، آپ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ زرمینہ جانتی تھی کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن پھر بھی انجان بنتی استفسار کرنے لگی۔ جانان کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ان کی نگاہوں میں اپنی بھائی کی نشانی سے ملنے کی بے چینی واضح تھی۔ وہ بینش آپا، وہ جانان پی ایچ ڈی کر رہی ہے نا، تو پڑھائی میں مصروف رہتی ہے۔ اپنی اکلوتی نند سے جھوٹا بہانہ بناتے ہوئے انہیں خجالت محسوس ہو رہی تھی۔ یا شاید وہ اپنے باپ کی بہن سے ملنا نہیں چاہتی۔ اجلال کے انتقال کے بعد جانان نے اپنے دودیحال والوں سے ملنا جلنا مکمل طور پہ ترک کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کے کسی بھی رشتہ دار سے کوئی بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لاہور سے بھی جب بینش سکندر زرمینہ اور جانان کا حال احوال دریافت کرنے کال کرتیں تو جانان ہمیشہ ان سے بات کرنے سے منع کر دیا کرتی تھی۔ بینش جانتی تھی کہ وہ اپنے دودیحال سے ناراض ہے۔ اجلال کے انتقال کے بعد ان سب نے زرمینہ کو بالکل تنہا کر دیا تھا۔ ان کی ماں ایک روایتی ساس ثابت ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کا سارا الزام اپنی بہو پہ ڈال کر اسے خاندان سے بے دخل کر دیا تھا۔ ایسے میں بس بینش تھیں جس نے ان دونوں سے رابطہ بحال رکھا تھا۔ وہ جب کراچی میں ہوتیں تو باقاعدگی سے ان کے گھر زرمینہ اور جانان سے ملنے آتیں۔ سکندر خان کے کام کی نوعیت کی وجہ سے ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں رہتا تھا، مگر وہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ باقاعدگی سے زرمینہ کو کال کیا کرتی تھی۔ نہیں بینش آپا، ایسی بات نہیں ہے، پلیز آپ اس کے بچپنے کو دل سے مت لگائیں۔ زرمینہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ یاسیت سے مسکرائیں۔ جنان میرا خون ہے اور بھائی نے تو اس کا مان توڑا ہے، اس کا حق ہے ناراض ہونا۔ اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتی تو شاید اتنی ہی ناراضگی کا اظہار کرتی۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ اس کا ذہن یہ تلخ باتیں بھول جائے گا، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ یادیں پختہ ہوتی جا رہی ہیں مزید۔ زرمینہ بہت بیزار دکھائی دے رہی تھیں۔ آپ اس کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی بھابھی؟ میں نے اس بارے میں سوچا تھا بینش آپا، اس حوالے سے جان سے بات بھی کی تھی، مگر اس نے 2 ٹوک منع کر دیا۔ اسے لگتا ہے دنیا کا ہر مرد اجلال خان جیسا ہے۔ زرمینہ کی بات سن کر بینش سکندر بالکل سناٹے میں چلی گئیں۔ پرسوچ نگاہوں سے چائے میں سے اٹھتے بھاپ کو دیکھتی رہیں۔ دماغ میں بر وقت بہت سے خیالات نے جنم لیا تھا۔ جان کی جانب سے آپ بے فکر ہو جائیں بھابھی، اللہ مشکلات دیتا ہے تو اس کا حل بھی دیتا ہے ساتھ، انہوں نے رسان سے کہا۔ زرمینہ چپ ہو گئی، انہیں بینش کی آنکھوں میں چمک نظر آئی تھی۔ اسٹیشن کے بالائی فلور پہ ذوالکفل اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ اتنے میں دروازے پر عامر ایک فائل کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ سر، اجازت کا منتظر وہ دروازے پہ ہی ٹھہر گیا۔ ذوالکفل نے فائل سے نظر ہٹائی، آنکھوں میں استفسار ابھرا، پھر ہاتھ میں فائل دے کر سر کے اشارے سے اندر آنے کی اجازت دی۔
سر یہ رہا اس شخص کا مکمل بایو ڈاٹا۔ عامر کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے اس نے پیچھے ٹیک لگا لی۔ گڈ جاب انسپکٹر عامر، ستائش سے صفحات پلٹتے ہوئے کہا۔ عامر مؤدبانہ کھڑا اس کو مستفسر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو عامر، فائل بند کر کے ٹیبل کے دراز میں رکھتے ہوئے تامل سے کہا۔ سر کیا یہ انسان داور علی قتل کیس سے منسلک ہے؟ کیونکہ میں اس کیس سے متعلق پہلے ہی کافی انویسٹیگیشن کر چکا ہوں اور میں نے یہ کب کہا کہ اس کا تعلق داور کے کیس سے ہے؟ وہ دونوں ہتھیلیاں باہم ملاتے ہوئے ٹیبل پہ ذرا سا آگے کو جھکا۔ آئی ایم سوری سر، عامر نے تھوک نکلا۔ ذوالکفل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس کیس کو لے کر تمہاری سنجیدگی نے مجھے بہت متاثر کیا عامر۔ شکریہ سر۔ وہ رکا۔ علی جبران کی امیج بحیثیت ایک سیاست دان کی کچھ خاص اچھی نہیں ہے، اور یہ بولنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایسے لوگوں کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ عامر نے ناخن سے تھوڑی کھجائی۔ کیا پتہ علی جبران سے دشمنی نکالنے کے لیے ان کے مخالفین نے داور کا قتل کروا دیا ہو؟ نہیں عامر، اس کیس سے علی جبران یا ان کی کسی بھی دشمنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رکا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ بولا۔ سیاسی دشمنی میں کوئی کسی کے سینے سے دل نہیں نکالتا، یہ کسی سائیکوپیتھ کا کام لگتا ہے۔ فائل میں موجود داور کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر کو بغور دیکھا۔ وہ چٹ بھی وہاں چسپاں تھی۔ ذوالکفل نے اس چٹ پہ لکھے لفظوں کو دہرایا۔ سفید غزال جسے زہریلے سیب پسند ہیں۔ ایسا سائیکوپیتھ کلرز کا ماضی سیاہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ قتل نہیں کرتے، ہر قتل سے ان کا کوئی نہ کوئی پاسٹ کنیکشن لازمی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی طریقے سے وکٹم کو قتل کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ عامر کی جانب کھسکائی۔ داور کے جسم میں سائنائڈ ملا ہے، اور اس چٹ کو پڑھو، اس پہ لکھا ہے قاتل کو زہریلے سیب پسند ہے۔ عامر کچھ لمحے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دیکھتا رہا۔ چند پل سر کے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پل بھر کے لیے ساکن ہوئیں، پھر بے یقینی سے ذوالکفل کو دیکھا۔ سیب کے بیچ میں سائنائڈ ہوتا ہے؟ ذوالکفل نے سر اس بات میں ہلایا۔ کلر سیب کے بیج سے سائنائڈ بناتا ہے اور پھر وکٹم کو سائنائڈ کے ذریعے مارتا ہے۔ ذوالکفل نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سیب ڈھونڈتے رہے، جبکہ زہریلے سیب سے مراد اس کے بیج تھے جس سے سائنائڈ بنتا ہے۔ اس کیس کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات کیوں نہیں آئی؟ عامر نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ ہاں، کیونکہ پہلے ذوالکفل اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر نہیں تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے زوینی انداز میں مسکرایا تو عامر نے گہری سانس لی۔ ڈی آئی جی سرمد صاحب کا اس کیس کے لیے انتخاب بالکل درست تھا، اس نے اندر ہی اندر تسلیم کیا۔ کیا اس طرح کا کوئی کیس پہلے کبھی رجسٹر ہوا ہے عامر؟ اس نے مستفسرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عامر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب کلر کا مقصد مشہور ہونا یا لوگوں میں اپنا خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے؟ جی سر، یقیناً کوئی ذاتی تنازع یا پھر ماضی کی کوئی یاد جس کی وجہ سے کلر ٹریگر ہو کر قتل کرتا ہے۔ بالکل، ذوالکفل نے اس کی بات سے اتفاق ظاہر کیا۔ داور سے منسلک تمام لوگوں کی ایک لسٹ بناؤ، اس کے دوست، دشمن، گھر والے، یہاں تک کہ اس کے گھر کے چوکیدار اور ملازمین کو بھی مت چھوڑنا۔ سب سے آمنے سامنے تفتیش کرو۔ مجھے یقین ہے اس کیس سے متعلق کوئی نہ کوئی لیڈ تو ضرور ہاتھ لگے گی۔ اوکے سر۔ سر کو خم دیتے وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی ذوالکفل نے دراز باہر کو کھینچا۔ فائل کو دیکھتی ہوئی اس کی آنکھیں پرعزم سی چمکی تھیں۔ صرف داور کے قاتل نہیں تھے جن کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ اس خونی کھیل میں بہت سے کرداروں کے ہاتھ خون سے رنگے تھے، بہت سے چہروں پر سے نقاب اٹھانا باقی تھا۔ کلب کے نیم اندھیرے اور اونچے میوزک میں وہ مدہوش سا ایک کے بعد ایک گلاس اپنے معدے میں انڈیل رہا تھا۔ میز کی باقی 3 کرسیوں پہ فیصل، آصف اور یاسر براجمان تھے۔ خیریت ہے عرفات، آج تو بنا رکے 6 گلاس نپٹا لیے تو نے، کہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے تیرا؟ فیصل سگریٹ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو سب ہنسنے لگے۔ سالی، جب دیکھو اپنی ذہانت کا دکھاوا کر کے مجھے میری ہی باپ کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ خالی گلاس کو تیش اور ولولے سے دیکھتا وہ ہر لفظ غصے سے اور چباتے بھی بولا تھا۔ بیچاری کے پاس ایک ہی تو چیز ہے دکھانے کے لیے۔ آصف نے کمینیت سے مسکراتے اپنے دائیں گال کو مسلا۔ عرفات طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، کچھ نہیں تھا تو اس پہ نظر تھی تیری، اگر کچھ ہوتا تو پتہ نہیں تو اس کا کیا کرتا۔ اسے گال مسلتے دیکھ کر یاسر نے تمسخر اڑایا۔ دل کرتا اس کو جان سے مار دوں۔ گلاس پرے کرتے ہوئے اس نے ضبط سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گردن پہ دونوں ہاتھ باہم پھنسائے۔ وہ کچھ دیر نیم اندھیرے میں بے مقصد دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کلب کے بیرونی دروازے کی جانب چل پڑا۔ کدھر جا رہا ہے یار، رک تو صحیح۔ اس کے دوستوں نے اسے پیچھے سے پکارا، مگر وہ خود کو سنبھالتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک ہاتھ جینس کی پاکٹ تک گیا، اندر سے والیٹ نکال کر سامنے کیا۔ اندر جانان کی تصویر تھی، ماتھے پر موجود گرہیں ڈھیلی ہونے لگیں۔ طمانیت سے سانس لیتے ہوئے عرفات نے تصویر کو ہونٹوں کے قریب کیا، پھر دل کے مقام سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ارد گرد کا شور، شاہ نواز کی ڈانٹ، دماغ کی الجھنیں سب ایک ایک کر کے دور ہونے لگیں۔ کلب کے باہر سڑک روشن تھی، چاند تاریک بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ میری محبت کی شدت بھی اسے پگھلانے میں ناکامیاب ہو رہی ہے جانان۔
وہ مدہوش سا بڑبڑایا۔ وہ خود سر اور بدتمیز تھی، مگر ان 2 خامیوں کے ساتھ وہ بہت ذہین اور حسین بھی تھی۔ وہ کب اس کے حسن کا اسیر ہوا تھا اسے یاد بھی نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ جس دن سے عرفات بیگ نے ہوش سنبھالا تھا، خود کو جانان سبزواری کا غلام پایا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بدمزاج، غسیل اور خاموش طبیعت کی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور نہ وہ کسی کو اپنے نزدیک آنے دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جانان نے اپنے ارد گرد خول چڑھا رکھا ہے۔ سیدھی اور عام سی بات پر بھی وہ کب بھڑک جائے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ عمر میں اس سے 5.5 سال بڑی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی عرفات خود کو اس کی جانب بے ساختہ بے اختیار مائل ہونے سے روک نہیں سکا۔ عرفات بھی ایک اچھی شکل و صورت کا مرد تھا جس کا اخلاق بھی کافی حد تک اچھا تھا، مگر باقی سیاستدان کے بچوں کی طرح وہ بھی ذرا بگڑا ہوا تھا۔ مگر وہ خود کو جانان کے لیے بدلنا چاہتا تھا۔ وہ جب اس کی جانب اچھی نیت سے ہاتھ بڑھاتا، وہ بے رخی سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیتی۔ جانان کی بیگانگی کا سبب وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ شاید وہ ریم کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں ریم کے لیے جل رہی نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا دیتا تھا۔ عرفات کی زندگی ناکامیوں کے پہاڑ تلے دبی تھی۔ اپنی زندگی کے ہر امتحان میں عرفات بے کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ بساط پلٹ سکتا تھا، لیکن اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی طاقت۔ عرفات بیگ بھی اختیار تھا۔ کالونی کی گھر کی کھڑکی کے باہر رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ ایسے میں جانان کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ روز کی طرح اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی آسمان کو گھور رہی تھی۔ سامنے والا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلی تاریک تھی مگر اتنی سنسان نہیں تھی۔ گاہے بگاہے کوئی بائک یا شخص وہاں سے گزرتا تھا۔ ماہی کے کمرے کی لائٹ روشن ہوئی جبکہ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ بس اسٹڈی پہ رکھا لیمپ چل رہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ آہستگی سے ہلا۔ دوسری جانب کوئی کھڑا تھا جس وجہ سے پردے پہ اس شخص کا سایہ بن رہا تھا۔ جانان خاموشی سے پردے کو دیکھتی رہی، پھر یکدم ماہی نے پردہ ایک جانب کو کھسکا دیا۔ جانان کو دیکھ کر وہ یاسیت سے مسکرائی۔ نیلے رنگ کی فراک پر ماہی نے بیچ کی مانگ نکال کر 2 چوٹیاں بنا رکھی تھیں۔ آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ کھڑکی سے کوہنیاں ٹکائے چہرہ ہتھیلیوں میں گرا گئی۔ جانان اس کا اداس چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آج پھر اس ننھی سی جان نے اپنے ماں باپ کی تلخیوں کا بوجھ سہا ہے۔ اسے اپنے دل کے مقام پہ چبھن سی محسوس ہوئی۔ ماہی کی زندگی میں جانان کو اپنے بچپن کی ہولناک جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں۔ ماہی بھی جانان کی طرح اپنے گرد خول چڑھائی گھومتی تھی۔ اس کے دل پر بھی چھوٹے بڑے بہت سے زخم تھے۔ ماہی کو تکتے ہوئے کب جانان خواب خرگوشی میں اتری پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا شاید 3 پہر تھا جب اسے اپنا وجود کسی کی نگاہوں کے زیر اثر سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر سر اٹھایا۔ کھڑکی کے پٹ ہنوز کھلے تھے۔ گلی بالکل تاریک اور سنسان ہو گئی تھی۔ ماہی کے کمرے کی کھڑکی بھی مقفل تھی۔ اس نے اونگتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر ایک دم سے چونک کر آگی ہوئی۔ کھڑکی پر ایک چھوٹا سا نوٹ اٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چونکنے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے جھانک کر گلی میں دیکھا۔ گلی بالکل سناٹے میں تھی۔ اس نے نوٹ اٹھا کر لیمپ کے نیچے کیا۔ مصنفہ صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ محبت پر کچھ لکھیں کیونکہ رومانس میرا پسندیدہ جانرا ہے۔ چند سیکنڈز، چند سانسیں۔ تاریک کمرے میں نیلی روشنی کے نیچے وہ کئی لمحوں تک گنگ بیٹھی رہی۔ خالی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھتی رہی، انگلی کی پوروں سے ان الفاظوں کو چھوتی رہی۔ پھر یکدم گلی میں دھماکے سے ایک بائک گزری تھی۔ جانان نے ٹھٹک کر سامنے دیکھا جیسے سکتا ٹوٹا ہو۔ آنکھ زور سے میچ کر گہری سانس لی۔ وجود سن ہو گیا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا۔ چھوٹے سے صفحے کو بے رخی سے مروڑتے ہوئے اس نے وہ نوٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ ہوائیں تیز تھیں، وجود کو تسکین دے رہی تھیں، مگر اس نے کھڑکی کے پٹ بند کر کے ہوا کا راستہ روک دیا۔ اس کی زندگی میں مرد جیسی کسی بھی مخلوق کی گنجائش نہیں تھی، خاص طور پر اس انسان کی تو بالکل بھی نہیں جس نے یہ نوٹ لکھا تھا، عرفات بیگ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنگلے کا کشادہ اور پرتعش لاؤنج اس شام بھی دمک رہا تھا۔ بینش سکندر کاؤچ پہ بیٹھیں، کتاب چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھیں، ساتھ وقفے وقفے سے چائے کے گھونٹ بھی لے لیتی تھیں۔ جب ذوالکفل اندر داخل ہوا، بلند آواز میں سلام کیا۔ بینش ہرنوز کتاب میں جھکی رہیں۔ آگے سے رد عمل نہ ملا تو سر سے ٹوپی اتار کر صوفے پہ اچھالتے ہوئے وہ خود صوفے کے دوسرے سرے پہ بیٹھ گیا۔ بیلا پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھ کر چلی گئی تو ذوالکفل نے ماں کو دیکھتی ہوئی گلا کھنکارا، لیکن لاؤنج کی خاموشی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ بینش صاحبہ، کیا آپ اپنے اکلوتے قابل اور ہونہار بیٹے سے ناراض ہیں؟ ذوالکفل نے مسکرا کر استفسار کیا، مگر بینش سکندر کتاب پڑھتی رہیں۔ مطلب میری ڈارلنگ بہت زیادہ ناراض ہے؟ بینش نے خاموشی سے صفحہ پلٹایا۔ آگے سے کوئی رد عمل نہیں ملا تو وہ زبردستی ان کی گود میں لیٹ گیا۔ بینش سکندر نے مصنوعی خفگی دکھاتی ہوئی گہری سانس لی، پھر کتاب سے نظر ہٹا کر اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹے ذوالکفل کو دیکھا۔
آ گیا ماں کا خیال تمہیں؟ جب سے یہاں آئے ہیں بیٹھ کر ساتھ چائے بھی نہیں پی ہم نے۔ روایتی ماؤں کی طرح شکوے کرتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کے بالوں کو سہلا رہی تھیں۔ یہ غلام معذرت خواہ ہے، برائے مہربانی اپنے غلام کو معاف کر دیں۔ اس کی نوٹنکی پہ بینش ہنستی۔ اچھا بس بس بہت ہو گیا لاڈ، چلو اٹھو مجھے رات کے کھانے کے انتظامات دیکھنے۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہوئے وہ صوفے سے اٹھ گئیں۔ شام ڈھل کر رات میں بدل گئی تھی۔ ملازمین نے بنگلے کی تمام لائٹس روشن کر دیں۔ ذوالکفل گھر کے سادہ کپڑوں میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بنش سکندر کو پورے دن کا احوال بھی سناتا جا رہا تھا۔ اس نے غور کیا کہ بنش سکندر کافی خاموش اور چپ چپ سی بیٹھی ہیں۔ کیا ہوا امی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ متفکر انداز میں پیشانی کو چھوا۔ ہاں میری تو طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہاری مامی جان کے حوالے سے بہت پریشان ہے۔ چاولوں کے درمیان چمچہ ہلاتے ہوئے ان کی نظر سامنے رکھے جگ پہ جمی تھی۔ جان کون؟ ان کی بیٹی کو بھول گئے؟ اوہ اچھا، کیوں کیا ہوا ان کی بیٹی کو؟ وہ دوبارہ رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی ہے، زرمینہ بھابھی بتا رہی تھیں۔ اس کی کوئی خاص دوست بھی نہیں ہے، خود کو اپنی ذات تک محدود رکھتی ہے، نہ زیادہ ہنستی ہے نہ زیادہ کسی سے گھلتی ملتی ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھیں اور ذوالکفل اور ہاں میں جواب دیتا کھانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے سوچا اس کی شادی کروا دے، مگر وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے لگتا ہے دنیا کے سارے مرد تمہارے ماموں جیسے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئیں تو ذوالکفل نے پلیٹ میں رکھا آخری لقمہ حلق سے اتار کر پانی کے چند گھونٹ پیے، پھر نیپکن سے ہونٹ کے کنارے صاف کرتے ہوئے اپنا رخ بینش کی جانب کیا۔ وہ ماموں جان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ انہوں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ بیٹا تمہارے ماموں جان بہت سخت اور عیاش قسم کے انسان تھے، مجھ سے بھی ان کی کبھی نہیں بنی۔ پتہ نہیں کیا ذہنیت تھی بھائی کی، بیچاری بھابھی پر بہت ظلم کیے انہوں نے۔ ذوالکفل نے افسوس سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مختلف شہروں میں رہنے کی وجہ سے اس کا بچپن ننھیال میں زیادہ نہیں گزرا تھا، جس وجہ سے اسے بچپن کی باتیں کچھ خاص یاد نہیں تھیں۔ وہ شاذ و نادر ہی اجلال ماموں سے ملا تھا، بمشکل 5 سے 6 ملاقاتیں یا شاید اس سے بھی کم۔ وہ 3 دفعہ بھی ان سے ملا تھا۔ اجلال بحیثیت ماموں ذوالکفل سے اچھے انداز میں ہی پیش آئے تھے، اس سے زیادہ اس کی یادوں کے پردے پر کچھ نقش نہیں تھا۔ البتہ وقتاً فوقتاً اپنی ماں سے اجلال ماموں اور ان کی زندگیوں میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی خبریں اسے ملتی رہتیں۔ زرمینہ بھابھی کتنی حسین تھی، مگر پھر بھی اجلال بھائی نے ان پر دوسری عورت کو فوقیت دی۔ حیرت کی بات ہے، مرد کو جتنی حسین بیوی مل جائے پھر بھی وہ گھر سے باہر ہی منہ مارتے ہیں۔ انہوں نے پلیٹ کھسکا دی۔ ماضی کی تلخ یادوں نے ان کی بھوک مار دی تھی، حلق اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ حسن اور بے وفائی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، بے وفائی کا تعلق انسان کی فطرت سے ہوتا ہے۔ پلیٹ دوبارہ ان کے نزدیک کرتے ہوئے ذوالکفل نے مسکرا کر کہا۔ بینش کی آنکھوں میں سوال تھا، شاید وہ اس کی بات کا مفہوم ٹھیک سے نہیں سمجھی تھیں۔ پرنس چارلز نے بھی کیملا کے لیے شہزادی ڈیانا کو دھوکہ دیا تھا۔ چاولوں سے بھرا چمچہ ان کے منہ کے قریب لے جا کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ بینش نے چمچ کو دیکھا، پھر نوالا منہ میں رکھ لیا۔ آہستگی سے نوالے کو چباتے ہوئے وہ اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھیں، ذہین تھیں، ویلز کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، مگر بعض دفعہ تمام خصوصیات رکھنے کے باوجود بھی آپ کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے وہ یاسیت سے مسکرائیں۔ صحیح کہا تم نے، عورت کا حسن مرد کی وفاداری نہیں خرید سکتا۔ کھانا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ ذوالکفل جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ مگر پرنس چارلز اور شہزادی ڈیانا کی کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے، جس کے بارے میں لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ شاید وہ یہ بات جانتے ہی نہیں۔ بنش سکندر نے گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا، مگر گھونٹ لیا نہیں تھا۔ وہ ہنوز ذوالکفل کو دیکھ رہی تھی۔ پرنس چارلز نے شہزادی ڈیانا کو تب دھوکہ دیا جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہزادی ڈیانا بھی اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ بینش کا ہاتھ ساکن ہو گیا، آنکھوں کی پتلیاں ذوالکفل کے چہرے پر جم گئیں۔ ایلن پیٹرز سابق رائل پروٹیکشن آفیسر تھا، جس نے 9 سال تک رائل خاندان کے ساتھ کام کیا۔ اس نے دستاویزی فلم میں یہ الزام لگایا تھا کہ شہزادی ڈیانا نے پرنس چارلز کو پہلے دھوکہ دیا تھا۔ پیٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شہزادی ڈیانا کو اپنے باڈی گارڈ بیری مانا کے ساتھ کچھ عجیب و غریب برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنجیدگی سے مسکرا کر اس نے بینش کے ساکن وجود کو شانوں سے چھوا تو ان کے جسم میں جنبش ہوئی۔ پانی پینے کی بجائے انہوں نے گلاس ٹیبل پہ ہی رکھ دیا۔ بے وفائی کا تعلق نہ تو حسن سے ہے اور نہ ہی جنڈر سے، اس کا تعلق تو انسان کی فطرت سے ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیا فرق پڑتا ہے؟ تامل سے کہتے ہوئے اس نے بیلا کو چائے اس کے کمرے میں لانے کا کہا اور ٹیبل سے اٹھ گیا، جبکہ بینش سکندر اگلے کئی منٹ وہاں بیٹھی یہ سوچتی رہیں کہ آخر ذوالکفل نے یہ بات اس طرح سے کیوں کہی؟ وہ بے مقصد کبھی بھی یوں اس طرح سے گفتگو تو نہیں کرتا تھا۔ اوپر ذوالکفل نے اپنے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر آسمان پر پھیلی تاریکی کو دیکھا۔ چاند کا کچھ حصہ سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپا تھا، جیسے اپنے اندر بہت سے راز دبا کر بیٹھا ہو، جبکہ آدھا بالکل صاف شفاف سا نظر آ رہا تھا، روشن اور چمکدار۔
انسان کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے، جو بالکل صاف، شفاف اور روشن ہوتا ہے، اور دوسرا جسے وہ اپنی ذات کے اندھیروں میں چھپا کر رکھتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ سیاہ بادلوں نے محمود ولا کے گرد گھیرا تنگ کر لیا تھا، پورے گھر میں سوگ کا ماحول تھا۔ طیبہ سبزواری کے اچانک انتقال نے سارا اور زرمینہ دونوں پر دکھ کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ محمود سبزواری کے انتقال کو بھی ایک عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ طیبہ سبزواری نے اپنے شوہر کے غم میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں اور اپنے پیچھے اپنی دونوں بیٹیوں کو تنہا کر گئیں۔ تمام لوگ تعزیت کے لیے محمود ولا میں موجود تھے۔ سارا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زرمینہ سے 1 سال بڑی تھیں اور طیبہ سے بنسبت زرمینہ کافی قریب بھی تھیں۔ ان کے لیے ماں کو کھونے کا غم بہت بڑا تھا۔ ڈائننگ روم میں سفید چاندیاں بچھی ہوئی تھیں، پورے کمرے میں اگربتی کی مہک چکرا رہی تھی، جہاں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھیں، جبکہ مرد حضرات کے لیے باہر گلی میں شامیانہ لگایا ہوا تھا۔ بن سکندر بھی اندر بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مگن تھیں اور ذوالکفل باہر سکندر خان کے ساتھ مردوں کی درمیان بیٹھا تھا۔ تب اس کی عمر تقریباً 11 سے 12 سال ہوگی، جبکہ ریم اور جانان تب بہت چھوٹی تھی۔ گرمی کی شدت سے باہر رکھے کولر کا پانی گرم ہو گیا تو وہ ٹھنڈے پانی کی تلاش میں گھر کے اندر آ گیا۔ بیرونی دروازہ اندر ہال میں کھلتا تھا۔ وہ محمود ولا پہلی بار آیا تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ کچن کس طرف ہے۔ ہال عبور کر کے طائرانہ نگاہوں سے کچن ڈھونڈتے ہوئے ذوالکفل راہداری میں داخل ہوا۔ راہداری کے ایک سرے پر ڈرائنگ روم کا دروازہ موجود تھا، جہاں سے تلاوت کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً کچن دوسری طرف تھا۔ ابھی اس نے راہداری آدھی عبور کی تھی کہ اسے کچن بھی نظر آ گیا تھا۔ کچن بالکل خالی اور خاموش تھا۔ سنک پر ٹھنڈے پانی کا کولر اور گلاس رکھا تھا۔ اس نے کولر کے ڈھکن پہ رکھا گلاس اٹھا کر پانی بھرنا شروع کیا ہی تھا کہ اس کی سماعتوں سے کسی مرد کی سرگوشیوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا۔ ساتھ میں زنانہ سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آدھے خالی گلاس کو وہیں سنک پہ رکھ کر اس نے کچن سے باہر دیکھا۔ راہداری بالکل خالی تھی۔ اس نے غور کیا، آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی، جو کچن کے بالکل برابر میں موجود تھا۔ اس کے دل میں تجسس ابھرا۔ آواز کے تعاقب میں جلدی بھی وہ اسٹور روم کے دروازے تک آیا تو سرگوشیوں میں ہونے والی گفتگو واضح ہونے لگی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ذوالکفل نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا اور اس کا وجود برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ زرمینہ سبزواری اپنے بہنوئی سہیل عباس کے کندھے پہ سر ٹکائے رو رہی تھیں۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ پیاس کا احساس بھی مٹ چکا تھا۔ اسٹور کا ایک دروازہ پیچھے صحن میں کھلتا تھا، جہاں پچھلی گلی کا دروازہ موجود تھا، جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوا کرتا تھا۔ شاید وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ راہداری کے اس حصے کی آوازیں ڈرائنگ روم تک نہیں جاتی تھیں اور نہ ڈرائنگ کا شور یہاں سنائی دیتا تھا۔ ذوالکفل کو یہ منظر دیکھ کر ہتک سی محسوس ہوئی۔ وہ زرمینہ کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ زرمینہ اور سہیل ایک دوسرے میں اتنا گم تھے کہ انہیں دروازے پہ کھڑا ذوالکفل نظر ہی نہیں آیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ کر وہ اتنا غیر آرام دہ ہو گیا تھا کہ خاموشی سے پانی پے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں مگر ذوالکفل کو زرمینہ سے گھن آئی تھی۔ وہ چھوٹا تھا مگر صحیح اور غلط کا شعور رکھتا تھا۔ اس کے بعد بھی بن سکندر زرمینہ سے ملنے اور ان کو تسلی دینے ان کے گھر جاتی رہی، مگر ذوالکفل ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مامی کے گھر جانے سے انکار کر دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب دیکھنے کے بعد اسے زرمینہ سے نظریں ملانے میں شرم سی آتی تھی۔ بیلا کی آواز پہ وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ ماضی کے بادل چھٹ گئے۔ وہ دروازے پر چائے کی ٹرے لیے اجازت کی منتظر کھڑی تھی۔ سر کے اشارے سے اسے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھنے کو کہہ کر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ ریم بیگ باریک ہیل سے کوریڈور میں چلتی آ رہی تھیں۔ سانولی رنگت پر سفید رنگ کی شلوار قمیض اس کی شخصیت کا نکھار بڑھا رہی تھی۔ بیچ کی مانگ نکال کر بالوں کو دونوں کندھے پہ کرینے سے پھیلا رکھے تھے۔ امپلائیز کے سلام کا مسکرا کر سر کو خم سے جواب دیتی وہ آج دمک رہی تھی۔ راہداری کے سرے پہ اس کا روم تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، عرفات کو اس کی کرسی پہ دائیں بائیں جھولتا دیکھ کر چہرے کی مسکراہٹ خفگی میں بدل گئی۔ ویلکم ریم بیگم۔ کرسی گھما کر اسے دیکھتے ہوئے عرفات نے طنزیہ کہا۔ میری کرسی سے اٹھو۔ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے وہ ٹیبل کے نزدیک آئی۔ صرف کرسی نہیں، یہاں موجود ہر شے میری ہے۔ نام کے آگے بیک لگانے میں اور بیک پیدا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چپتا لہجہ اور زہریلی مسکراہٹ۔ ریم کا وجود انگاروں کی زد میں آ گیا، مگر وہ اپنا آپا نہیں کھو سکتی تھی، کم از کم یہاں تو بالکل بھی نہیں، اس لیے ضبط سے مسکرائی۔ تم نے بیک پیدا ہو کر کیا اکھاڑ لیا؟ ڈیڈ اتنا تو اعتبار کرتے نہیں تم پہ کہ پارٹی کی چٹکی برابر ذمہ داری بھی تم پہ ڈال سکیں۔ ٹیبل پہ ایک ہتھیلی ٹکاتے ہوئے چھک کر عرفات کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے زخموں پہ ہنستے ہنستے نمک چھڑک گئی تھی۔ اتنا یاد رکھو، جس سیاست میں تم نے ابھی قدم رکھا ہے، وہ سیاست میں نے شاہ نواز بیگ سے ورث سے ملی ہے۔ میری رگوں میں ایک سیاستدان کا خون ہے۔
مجھ سے الجھنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، ورنہ زندگی خود کو سلجھانے میں ہی گزر جائے گی۔ اپنے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتا وہ اس کے برابر سے یوں نکلا کہ جاتے بھی اس کا کندھا ریم کے کندھے سے دانستہ ٹکرایا۔ ریم کے لب بھنج گئے، گردن کی نسیں تک ابھرنے لگیں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اسی سیاست کی گٹر میں ڈبو کر ماروں جس کے سین سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے مکہ ٹیبل پہ مارا اور روم سے باہر آ گئی۔ راہداری میں خالد صاحب کسی سے محو گفتگو تھے، وہ سیدھا ان کے پاس چلی آئی۔ خالد صاحب، میں نے آپ کو کمپین کے پوسٹرز لانے کو کہا تھا، اب تک کیوں نہیں آئے؟ جی بس میں آپ کے پاس ہی آنے والا تھا۔ میں اپنے روم میں آپ کی منتظر ہوں، جلدی آئیں، تحکم سے کہتی وہ دوبارہ اپنے روم میں جانے لگی۔ جب اپنی پشت پر خالد صاحب اسے کسی امپلائی کو ڈانٹتے سنائی دیے، اس نے سرسری سا پلٹ کر دیکھا۔ کوئی 30 سے 35 سال کا لڑکا تھا جسے وہ ڈانٹ رہے تھے۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ روم میں گھس گئی۔ آج کے دن کی شروعات پہلے ہی خراب ہوئی تھی۔ کالونی کے پارک میں معمول کے مطابق لوگ چہل قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہرا سبزہ زار دور تک پھیلا تھا، جگہ جگہ لکڑی کے بینچ رکھے تھے۔ پارک کے بیچوں بیچ سفید رنگ کا 3 منزلہ پانی کا فوارہ تھا، جہاں سے لال اینٹ کے 4 راستے بنے تھے۔ ہر راستے کے سرے پر پارک سے باہر نکلنے کا ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ جس راستے سے اندر آئی تھی اس حصے میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جنان نے کندھے پہ لٹکا بیگ اور کتابیں بینچ پہ رکھیں۔ بیگ میں سے کیٹ فوڈ نکالا۔ پیکٹ کی آواز سنتے ہی سفید، بھوری اور سیاہ رنگ کی خوبصورت آنکھوں والی بلیاں جنان کے گرد آ کر جمع ہو گئیں، جہاں اس کے پیروں سے رگڑتی میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنے لگیں۔ جنان کے چہرے پر ایک پرسکون اور تسکین بخش مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ نیچے پنجوں کے بل بیٹھی بلیوں کو کھانا دینے لگی۔ انہیں سیر ہو کر کھانا کھاتا دیکھ کر اس کے دل کو اطمینان ملتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے کالونی کی بلیوں اور کتوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اپنے گھر کو ہی شیلٹر ہوم میں تبدیل کر دیتی، مگر زرمینہ سبزواری کو جانوروں سے الرجی تھی۔ ان پہ جھکے اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اطراف میں دیکھا، وہاں کچھ بچے بفٹ بال سے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ ٹریک پہ واک کر رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ اپنا دھیان بلیوں کی جانب مبذول کر لیا۔ ان بے زبان جانوروں کی خدمت میں اسے دنیا کی وحشت سے فرار ملتی تھی۔ بے شک پھر وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس بھاگتی اور بے سکون زندگی میں تسکین کا ایک پل بھی غنیمت تھا۔ وہ بینچ پہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایسی ہی ایک اجلی سی شام تھی۔ یونیورسٹی تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی۔ کچھ سٹوڈنٹس اپنی میجر کی کلاسز لینے کے لیے رکے ہوئے تھے جو شام تک چلتی تھیں۔ ان میں سے ایک جنان سبزواری بھی تھی۔ آدھے گھنٹے کی بریک میں اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی۔ کچھ سٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے تھے اور کچھ نے کیفیٹیریا کا رخ کیا تھا۔ وہ بھی کیفیٹیریا کی جانب چل پڑی۔ لائن میں لگ کر چائے لینے کے بعد وہ باہر گارڈن ایریا میں رکھی بینچ میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ سورج تپ تپ کر اب ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ سبز پتے گہری سانس لیتے ہوا کی دھن میں ہل رہے تھے۔ اس پرسکون ماحول میں بیٹھی وہ چائے کی چسکیاں لیتے لیتے دور آسمان پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک کوئی چیز زور سے اچھلی۔ جنان نے چونک کر گردن موڑی۔ برابر میں بھورے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے تاریک کمرے میں روشنیاں پھوٹنے لگیں۔ اپنی سوچوں کو بلائے طاق رکھ کر اس نے مسکرا کر بلی کے چہرے پر پیار کیا تو وہ اس کی ہتھیلی پہ اپنا سر گرا گئی۔ ان بے زبانوں کا دل جیتنے کے لیے جنان کو کبھی بھی جتن نہیں کرنے پڑتے تھے۔ وہ خود بخود اس سے مانوس ہو جاتے تھے۔ شاید وہ اس کی تکلیف کو اس کے اپنوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اپنے بیگ سے بلیوں کا کھانا نکال کر وہ اپنے ہاتھ کا پیالہ بنائے اسے کھانا کھلانے لگی۔ وہ ہمیشہ اپنے بیگ میں کیٹ فوڈ کے پیکٹس رکھتی تھی۔ گھر، یونیورسٹی یا راستے میں نظر آتے جانوروں کو کھانا کھلانا اس کا روز کا معمول تھا۔ عجیب بات ہے، ویسے انسانوں کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتی اور جانوروں سے اتنی محبت کرتی ہو۔ وہ سلمان کی آواز تھی جس نے اسے لمحے بھر کے لیے تذبذب میں ڈالا تھا۔ سامنے سلمان مرتضیٰ کھڑا تھا، بالکل مکمل، شاندار اور دلوں کی دنیا اتھل پتھل کر دینے والا۔ کافی کلر کی شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح تابناک اور عالیشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیونکہ یہ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ نظریں دوبارہ جھکاتے ہوئے وہ کم لفظوں میں کتنی گہری بات کہہ گئی تھی۔ کاش میں بھی جانور ہوتا، انسان بننے میں کوئی اسکوپ نظر نہیں آ رہا مجھے، سلمان نے والہانہ انداز میں کہا۔ اس کی بات پر جان نے گردن پیچھے پھینک کر کہکا لگایا تھا۔ سلمان کی نظریں اس کی آنکھوں سے پھسل کر ہونٹوں پر اٹک گئی تھیں۔ جان نے اس کی نظروں کی حدت خود پہ محسوس کی تھی۔ وہ یکدم سے ٹھٹک کر خاموش ہو گئی۔ سلمان نے بہت گہرائی سے اس کے مزاج کی تبدیلی کو دیکھا تھا۔ جنان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں، میری بریک ختم ہو گئی ہے۔ سلمان نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے تمہید ہی باندھی ہی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔ وہ اس کی عدم دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش سی رہتی تھی۔ اس کے سامنے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اپنے احساسات کو کن لفظوں میں بیان کرے۔ وہ کبھی ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تو لگتا کہ جانان نے اس کے لیے اپنے دل کے تمام دروازے وا کر دیے ہیں، اور کبھی اتنی اجنبی لگتی کہ شناسائی کا شائبہ تک نہ رہتا۔ عجیب کشمکش سی تھی۔
وہ وہیں کھڑا رہا مگر جانان پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ اس شام کی طرح آج کی شام بھی مایوسی سے ڈھل گئی۔ جانان نے چونک کر ارد گرد دیکھا، وہاں نہ یونیورسٹی تھی، نہ یونیورسٹی کا بینچ تھا اور نہ ہی سلمان مرتضیٰ۔ اگر کچھ تھا تو بس ایک خیال تھا، ماضی کا خیال۔ جانان نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا اور چوکیدار نے بھی پارک کی تمام لائٹس روشن کر دی تھیں۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی، 6:30 بج چکے تھے۔ وہ کتنی دیر تک پارک میں بیٹھی رہی تھی؟ اس ڈھلتی شام کے منظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ چل رہے تھے۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر بیگ کندھے پہ ڈالا اور قریبی دروازے کا رخ کیا، لیکن عرفات کی گاڑی پارک کے باہر پارک دیکھ کر اس کا سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر آئی مگر وہ گاڑی میں نہیں تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں گھما کر اطراف کا جائزہ لیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ دور سے ہی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ سیدھا اس کے کار کے پاس گئی اور زور سے لات مار کر گاڑی کی دونوں ہیڈ لائٹس پھوڑ دیں اور پھر پلٹ کر ارد گرد دیکھا۔ اگر وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس وقت یہاں اس کے سامنے موجود نہیں تھا، ورنہ ہیڈ لائٹس کی جگہ جانان یقیناً اس کی آنکھیں پھوڑ دیتی اور تسلی بھی نہ دیتی۔ اچھا جی، تو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ختم، اور آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یار یہ کیا، یہ دونوں بہنیں سارہ اور زرمینہ، مجھے یہ دونوں بہنیں کرپٹ لگ رہی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، زرمینہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ اتنی کلوز تھی اور اس کا بہنوئی، اس کی جو بہن تھی اس نے بھی ڈائیورس لے لی اور فوراً ہی شادی کر لی عدت کے بعد، اور وہ شاید پتہ نہیں کیا ہے، پر کچھ ہے، گڑبڑ ہے، اتنی بھی یہ سادی سادی نہیں ہے چیزیں جتنا نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک بات کی جو اصل میں کہانی ہے وہ یہ ہے کہ داور کا قتل کس نے کیا ہے نا، تو اب مجھے سب پہ ہی شک جا رہا ہے کیونکہ ساری عجیب ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ سائیکوپیتھ ہے، تو سائیکوپیتھ تو اس میں عرفات بھی ہو سکتا ہے، اپنی بہن کے منگیتر کو مار دیا ہے اپنی بہن سے بدلہ لینے کے لیے، اور اس کی بہن نے کیا پتہ خود ہی مار دیا ہو کیونکہ وہ اس سے اپنے بابا کی خوشی کے لیے شادی کر رہی تھی، ورنہ وہ اس سے خوش تو نہیں تھی، تو کہتی ہوگی کہ منگنی کر لیا ہے تو بابا خوش ہو گئے، اب مار دیتی ہوں۔ اور اس کی بہن بھی مار سکتی ہے، وہی اپنی بہن، اس کی بہن ہی کزن، سوری کیا نام ہے، جانان، وہ بھی مار سکتی ہے کہ جیلسی میں آ کے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے جانان کی شادی ہو جائے گی ذوالکفل سے، ہے نا، کیا پتہ، دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اور ایک بات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔